اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 17 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد۔ تو آج آپ مجھ سے پوچھئے کہ کس بات کی مبارکباد؟ تو الحمدللہ وہ اس بات کی کہ جو ہمارا سلیبس تھا، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اتنا سلیبس ہے، اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، وہ ہم مکمل کر چکے۔ الحمدللہ ہم نے پوری نماز اور سورہ فاتحہ اور 6 عدد اور صورتیں جو ہیں وہ کل کے دن تک مکمل کی اللہ کے فضل سے، اور قرآن میں آنے والے تقریباً 40,000 کے قریب الفاظ کو ہم جاننے کی کوشش کر پائے اس میں۔ آج ایک نیا سلسلہ جو 17، 18، 19 جو آپ کا سبق چلے گا انشاءاللہ، اس میں ایک نیا بالکل سلسلہ ہوگا، ایک نئی بات، قرآن سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا سلسلہ اور قرآن کے الفاظ کو مزید جانتے جانے کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں آج کے سبق میں سب سے پہلے تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، خود اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتے ہیں، تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ گرامر میں وہی جو مزے کے اشارے ابھی آپ نے دہرائی بھی کی، کل آپ نے پڑھے بھی، ہم پڑھ رہے ہیں امر کے و نہیں کے اشارے، تو اضرب کا اشارہ، اسمع، اعلم، اعمل، اور ان کے جمع کے اور پھر نہیں کے اشارے یہ پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم پڑھ کر ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، سو پوری محبت، شوق، جذبے سے، توجہ سے کلاس میں بیٹھیں گے، اور ہم الحمدللہ اس بار میں چلتے چلتے 40,000 کی جو ہماری حد ہے اس کے قریب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان قریب اگلی کلاسز کے اندر ہم اس کو 41,111 جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پر پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، نماز کے حصے ہم پڑھ چکے، جو باتیں ہم نے الحمدللہ جو صورتیں تھیں وہ بھی کر چکے، تو اللہ کے فضل سے آج کی کلاس تک ہم یہ کورس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو انشاءاللہ قرآن ہی کو سیکھنے میں ہماری مددگار و معاون ہوں گی، اور ہماری انشاءاللہ یہ جو محبت اور شوق سے ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے کہ اب اس کورس پہ رکے نہیں۔ یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمیں منتخب کیا، ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا، تو اب یہ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں اس قدر محبت، حلاوت، عزت، برکات، سمجھ، مطلب یو کین فائنڈ ایوری تھنگ ان اٹ۔ تو آج تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا لے آؤٹ اگلی کلاسز کا کیا ہوگا۔ آج ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری جو 2 کلاسز ہیں ان میں سے ایک میں قرآن آسان ہے کیسے، اس کی ساری ٹپس پر بات کریں گے۔ اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ پھر سیکھنے کے طریقے دیکھیں، الحمدللہ یہ سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رائٹ وے، وی لرن ان اے بیٹر وے، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور پھر کتنا سیکھا قرآن کو، تو یہ جو میں دعویٰ کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جی آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے، اتنے سیکھ لیے، تو پھر ہم یہ ٹیسٹ ڈالیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا ایسے ہی ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ 20ویں سبق جو آخری ہوگا ہمارا، 20 اور 21، اصل میں 20ویں سبق کے ہم 2 حصے کریں گے، 20، 21، تو انشاءاللہ اس پہ ہم یہ چیز جان پائیں گے۔ اور یہ ہمارا مارچ کا آخری ہفتہ ہوگا، اسی ویک میں آپ کا کوئز بھی ہوگا، یقیناً آپ اس کی تیاری بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، اپنی ورک بک بھی ساتھ ساتھ کیجئے، کیونکہ رمضان ہوگا، ہم شاید کوئز کو ریپیٹ نہیں کر پائیں گے اس کے فوری بعد، اس لیے اپنی اچھی سی تیاری رکھیے گا، اور پھر ہمارا انشاءاللہ آگے رمضان میں کریش کورس شروع کریں گے۔ تو آج کی سبق کو شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سورہ صاد کی اس آیا کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ جب تلاوت سنیں گے، اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ جو الفاظ آپ کو پتہ ہیں، جن کا ترجمہ آ جائے الحمدللہ، ترجمہ نہ آئے اس کی حیت پر غور کریں۔ گرامر میں دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، اسم، فعل، حرف، 3 آسان سی چیزیں، وہ سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں،
टुकड़े देखने की कोशिश करें कि इसके अच्छा टुकड़े कितने हो रहे हैं। टुकड़े अगर आपको आ जाए समझ तो ये भी बड़ी बात है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत आया मुबारक, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। तो छोटे छोटे कुछ आपसे सवालात पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आपको जरा चैलेंज की भी वो मजे का रहता है ना चैलेंज हमारा। तो चलें जरा, सबसे पहले किताब का जो लफ्ज आया है ये तो सबको समझ आ रही होगी जी। चैट बॉक्स में प्लीज, क्लास के दरमियान में आपको पता है चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे आप। माशाल्लाह, सिस्टर साइमा सबसे पहले, सिस्टर राबिया, सिस्टर हुमैरा, मोहम्मद अजीम, सिस्टर उम्मे मुजम्मिल, बिल्कुल ठीक है, आप सबको पता लग गया माशाल्लाह। ये आपको पता है कि ये क्या है, इसम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अंजलनाहू, अंजलनाहू, इसके टुकड़े अगर आपके ज़हन में आ रहे हैं तो उसको रखिए, फिर आगे जाकर इस पर बात करते हैं। इलैका, इसका इशारा कर सकते हैं, इलैका, इलैका, ये इला का लफ्ज जो है ना, हमने पढ़ा होगा ना इलैही इलैहिम, तो इलैका का इशारा किस तरफ होगा, जो जहां पे बैठा हुआ है आप एक दफा इशारा जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सामने वाले की तरफ, इलैका, आप बैठे हैं तो आप मेरी तरफ कर रहे हैं, मैं यूं करूंगा इलैका, आपकी तरफ। मुबारक का लफ्ज तो हम सबको आता है, आगे आ रही है रमजान के बाद ईद मुबारक, और इंशाल्लाह हो सकता है अगली क्लास में आप मुझे भी किसी चीज पर मुबारकबाद दें, मैं तो आपको देता रहता हूँ। लियद्दब्बरू, ये लफ्ज जो है इसके टुकड़े हम करेंगे आज। आयाती ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयाती ही, इसके कितने टुकड़े होंगे जब मैं इस पर आऊंगा, अभी सोच लें टुकड़े आप कितने हो सकते हैं। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, तो ये आज की हमारी इंशाल्लाह छोटी सी आया मुबारक है, लेकिन इस आया मुबारक में पैगाम बहुत बड़ा है। तो ये मेरे तो बहुत दिल की आवाज है, तो हम सब इन्हें इसको समझना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज की क्लास में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छा हम इस सिलसिले को अब कैसे बेहतर समझने के सिलसिले को आगे लेकर चलें। आइए, मकसद नजूल क्या है, तो इस आया मुबारक में, इस छोटी सी आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुरान का मकसद नजूल ये है, अंजल्लाहु, हमने किस लिए किया, तो तदब्बुर किया जाए इसकी आयात पर, नंबर 1 तदब्बुर, और तदब्बुर किस पर किया जाए, इसकी अरबी आयात पर। ये अपने ज़हन में बैठा लें कि जब एक जुबान को उठाकर आप किसी दूसरी जुबान में ले जाते हैं तो उस तरह से उस पर तदब्बुर मुमकिन नहीं रहता, तो इसलिए इसकी अरबी को समझना जरूरी है और आसान भी है। तो तर्जुमा क्यों नहीं, तर्जुमे पर तदब्बुर क्यों नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता, छोटी सी आप उर्दू जुबान की मिसाल है, अगर मैं आपके सामने ये शेर रखूं, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और मैं आपसे कहूं इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इसकी उर्दू में इंटरप्रिटेशन करें, तो जरा बताएं आपके लिए क्या ये इस इन चार इसमें टोटल हैं कितने, कैसे कैसे और ऐसे वैसे, ये हैं सारे। अब इसको जरा आप इंटरप्रिटेशन करने लगे, इंग्लिश में जरा कन्वर्ट करने की कोशिश करें। प्लीज अपना माइक्स ऑफ कीजिए, काइंडली माइक्स ऑफ कीजिए, मुझे करना पड़ेगा जी। सो अगर ये मुमकिन नहीं है तो अल्लाह का कलाम जिसकी गहराई और जिसकी वुसअतों का हम बिल्कुल अहाता नहीं कर सकते, तो जिस तरह भी आते हैं हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करने की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 तर्जमे पढ़ लें और बार बार भी पढ़ लें, तो असल जो माना, आम माना में आपने कुरान नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो इसलिए आप इलामा इकबाल का आप कोई शेर उठा लें और अगर आपके सामने वो रखा जाए और आप उसकी इंटरप्रिटेशन करने लगे तो वो 6 अल्फाज की क्या लंबी इंटरप्रिटेशन बननी शुरू हो जाती है ना। तो इसलिए ये कुरान तो अरबी कुरान करीम है, अरबी जुबान है, उसके अंदर हमने उसको समझना बहुत जरूरी है। अरबी में जरूर पढ़िए, सवाब अल्लाह ताला देने वाला है, तर्जमा भी पढ़िए, उसकी कदर कम नहीं होती, आप कुरान को जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम भी देखें क्या कर रहे हैं, हम तर्जमे के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं ना,
اصل منزل ہم سب کی کیا ہونی چاہیے کہ اس کی عربی آیات پہ ہم تدبر کے قابل ہو جائیں جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی آیات بھی پڑھیے, ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں, اور پھر صورتوں اور آیات کے اثرات بھی ہیں, اور پھر یہ دل پر اثر بھی کرتا ہے. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مقصد نزول اس کا کیا کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب پہلا لفظ, تو یہ آگے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا مطلب, ہاں یہ اردو والا کتاب ہی ہے, ٹھیک ہے, اور کتاب, ٹھیک ہے. البتہ اس کی جمع کیسے بنے گی, وہ اردو والی جمع نہیں بنتی. کتابوں وہ کون سی بنتی ہے, عربی میں جمع کتاب کی بنتی ہے کتب. کیا بنتی ہے, کتب. تو یہ ذہن میں رکھ لیں, کتاب کتب یہ اس کی جمع ہے, اور یہ جمع کون سی ہے, مکسر, جو مکس ہو کر بن رہی ہے. جمع سالم نہیں ہے, پورے کا پورا لفظ کے بعد واو نون یا نون والی نہیں, کتب. یہ اب ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جمع بنی. تو ہماری ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ اچھا اس طرح سے یہ ہوگا. سو کتاب انزلناہ, تو یہ کتاب ہے, ہم نے اتارا ہے اس کو. انزلناہ, تو ذرا مجھے بتائیں انزلناہ کہ کتنے ہوں گے. میں اگلی سلائیڈ پر نہیں جا رہا, اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے انزلناہ. اچھا, اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ یہ ہم نے کرنی ہے. اپیرنٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ انزلہ سے انزل نا اور ہو بن رہا ہے, لیکن افعال کے اندر ہم نے پڑھا نا, یہ ٹیبل کے اندر جب آتے ہیں, کوئی بھی آتا ہے تو وہ بذات خود ہم اس کو کہتے ہیں چلو اس کو ایک مکمل ٹکڑے کے طور پہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے, تو انزلنا اور ہو, یہ دیکھیں انزلنا, انزلنا, یہ اگر ٹیبل آپ اس کو کرتے اس کا, چونکہ یہ مزید فی میں سے تو ہم اس کا ٹیبل نہیں کروا رہے, لیکن یہ ہے انزلنا, یہ والا ہم نے اتارا, ہم نے اتارا. انزلنا, اور کس کو, ہو, اس کو ہم نے اتارا ہے, اس کو انزلنا ہو. تو اس سے مراد یہ کس طرف جا رہا ہے واپس, کتاب, یعنی اس کتاب کو. کتاب انزلناہ الیکا, انزلنا ہم نے اتارا, اور یہ دیکھیں اس طرح سے دو ٹکڑے اس کے ہوں گے. انزلنا ہم نے اتارا, ہو. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ انزل اور نا, وہ ان وے ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ ٹیبل سے آیا نا, اس ٹیبل سے انزلنا کا پورا لفظ اٹھایا ہم نے, تو انزلنا ہو ہم نے اتارا اس کو. دو ٹکڑے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ان ٹکڑوں کے بعد الیکا کے ٹکڑے تو آپ سب کر سکتے ہیں نا, بتائیے. تو جی بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ سارے صحیح فرما رہے ہیں, دو ٹکڑے ہم کریں گے الیکا کے. تو میں ذرا کوالٹی ایشورنس کے لیے بعض اوقات بڑی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے. آپ نے تو کبھی بتایا نہیں تھا, ہماری بیگم صاحب نے بتایا کہ جی آپ کہتے ہیں ٹکڑے, تو یہ ہوتے ہیں ٹکڑے, اردو کا جو لفظ ہے. تو اب میں اس کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹکڑے, سو الیکا آپ کی طرف, لاہور والے ٹکڑے, ہاں لاہور کے لوگ ٹکڑے کہتے ہیں, ٹکڑے. ہاں جی, لاہوریہ ہی ہوں نا, تو یہ تھوڑا سا زبان میں ایشو ہے. تو اینی ویز یہ جو ٹکڑے آپ نے دو کر لیے الیکا مبارک, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. نہیں پلیز ڈو کریکٹ سسٹر صدف. ایک چیز یاد رکھیں کہ سیکھنے کے عمل کے اندر وی شوڈ آلویز, اس میں نہ مجھے وہ فیل کرنا چاہیے اور نہ آپ کو, اور بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ الگ سے بتا دیں مجھے. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا لیکن آپ کو بتایا نہیں کہ ٹیچر کو کریکٹ نہ کیا جائے. نہیں, ٹیچر کو جلدی کریکٹ کر دینا چاہیے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو آگے بتانا ہوتا ہے نا. تو الیکا آپ کی طرف, مبارک برکت والی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہم لفظ کہاں سے, عید مبارک کہ برکت والی عید.
ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کسی خوشی کے موقع پر اس پر بھی کہ آپ کو مبارک ہو, یہ چیز آپ کے لیے برکت کا باعث بنے. تو وہیں سے کتاب انزلناہ الیک مبارک, تو یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تمہاری طرف, الیک آپ کی طرف, مبارک جو برکت والی ہے, جو برکت والی ہے, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کی برکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا برکتوں کے ساتھ. آپ کو یاد ہے جب ہم نے درود پڑھا تھا تو برکت کے معنی پڑھے تھے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی نعمت کا مل جانا, اس کا مسلسل قائم رہنا, اس میں اضافہ ہوتے جانا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے, برکت ایک ایسی چیز ہے جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, لیکن احساس اس کا ہوتا ہے, اس کا احساس ہوتا ہے. اور ویسے تو اقوام عالم نے اور ہماری تاریخ نے دیکھا اس کی برکتیں قرآن کی, کہ جب ہم اس کے ساتھ چل رہے تھے تو اس قرآن نے کیا کیا ہمارے ساتھ برکت والا معاملہ کیا. اب قرآن کی برکت کا کیا عالم ہے. جس مہینے میں یہ اترا, ابھی آ رہا ہے الحمدللہ, وہ بہترین مہینہ اس کو کہا گیا. جس رات میں اترا لیلۃ القدر بن گئی, 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی وہ رات. وہ اس کتاب کا اعجاز ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا اس قرآن کی برکت کی وجہ سے. جس مہینہ میں اترا, سب سے افضل مہینہ, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا, افضل البشر, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس شہر میں اترا, مکہ کو امن والا شہر قرار دے دیا اللہ رب العزت نے. تو اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے, لیکن کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اللہ تو کہہ رہے یہ برکتوں والی کتاب ہے, اور پھر ہمیں یاد ہے, تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ اسی کتاب کی برکتوں سے تھوڑے سے ہی عرصہ میں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد اگر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھا جائے, تو یہ 100 سال بھی میرا خیال ہے زیادہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تقریباً 50 سال کی مدت کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ایک سپر پاور کے طور پر ابھر چکے تھے. تو اس کتاب کی برکات سے, اور پوری دنیا کے اندر پھر اس پوری دنیا کی تہذیبوں نے مسلمانوں کو علم و اخلاق کے ماڈل کے طور پر, اور ایسی زبردست کتاب, ایسا زبردست دین, پھر 1000 سال تک آپ اس دنیا کے اندر حکمران رہے. کس لیے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ برکت والی کتاب کی وجہ سے. کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے, اللہ نے عزتیں دی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز ہوئے وہ صاحب قرآن ہو کر, اور کیا تھا کہ وہ تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اور اب ان حالات میں ہم رہ رہے ہیں. تو ابھی بھی ہماری نجات اور اس امت کا عروج اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس برکت والی کتاب کو جو پکڑ لیں, اور کیسے پکڑیں وہ بھی انشاءاللہ آیت کے اگلے حصے میں اس پر بات کرتے ہیں. ایک دفعہ نظر مار لیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر نثار صاحب فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں کہ واقعی یہ ساری دولت قرآن کی برکات سے. تو اب یہ ذرا کائنڈلی آپ سب کی توجہ یہاں پہ, لیدبروا, تو اس برکت والی کتاب جس کو اتارا گیا تھا, کس لیے اتارا تھا؟ اللہ نے کیا مقصد تھا؟ کیا اس کو سجا دینا مقصد تھا, ایک طرف رکھ دینا بغیر اس کے معنی جاننے, اس کے رٹے لگانا, اور یعنی اس کو میننگ لیس کتاب کے طور پر پڑھنا, یا کہ لیدبروا, یہ لی لگا ہے. لی آپ کو یاد ہے, میں نے جب ہم نے لی کے معنی پڑھے تھے, کسی کو یاد ہے ذرا کوئکلی مجھے چیٹ باکس میں بتائیں ہم نے کیا کیا کہا تھا. اس کے 3 استعمالات ہم نے پڑھے تھے. لا یا لی جب لگتا ہے اسم کے ساتھ, کوئی اگزامپل ذہن میں آ رہی ہے بتائیے فٹافٹ. لا یا لی جب اسم کے ساتھ لگے, اسم کے ساتھ بالکل شروع میں چلے جائیں, کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الحمد للہ, یہ اسم کے ساتھ لگا, للہ, تو اسم کے ساتھ لگا, کیا معنی آیا؟ لیے, کے لیے. ٹھیک ہے, اس معنی کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ لا یا لی جو ہے حرف کے ساتھ لگا,
ٹھیک ہے، جیسے سوری ضمائر، ابھی اسم کی ایک اور مثال کیا تھی ضمائر میں سے، لاہو اس کے لیے، یہ وہی جیسے اللہ ہے للہ اللہ کے لیے، تو اس کی مثال ہو گئی. اچھا جب حرف کے ساتھ لگا تو کیا بنا، جیسے لفی، لقد، تو اس وقت کیا معنی دے گا، البتہ، تحقیق، سٹریس کے لیے، ایمفیسس کے لیے. اور ایک اس کا تیسرا استعمال جو تھا وہ یہ یہاں پر آ گیا ہے، اس وقت بھی آپ کو یہ مثال میں نے دی تھی اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ افعال کے ساتھ جڑے گا لیدبروا، تو کس معنی میں آئے گا، تاکہ کے معنی میں. تو اب اس کو ذرا توجہ سے کر لیں، اس آیت میں 2 دفعہ یہ بات آ رہی ہے، لیدبروا. لی یہاں پر کون سا معنی آیا، تاکہ والا معنی، باقی کے معنی بھی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. تو ایک چلیں اس طرح سے ہماری کوئک ریویژن ہو جاتی ہے. لیدبروا، یدبروا وہ غور کریں، وہ غور کریں. تو تدبر کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، تدبر کیسے کیا جاتا ہے، کیا بہتر طریقہ اس کے لیے. اینی ویز، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. جو اگلا لفظ لکھا ہوا ہے آیاتی ہی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، جی ہاں یہ میں ہمیشہ اس لیے پوچھا کرتا ہوں، کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہ سمپل سا لفظ ہے لیکن اس کے ٹکڑے جو ہے نا ہم بعض اوقات کرتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں اس کے 2 ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے آیا. آیا کا مطلب آیت یا نشانی، قرآن کی آیت، اور اس کی جمع ہے آیات، گولتا والی الف تا کے ساتھ اضافہ کر کے. جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ می فار نمبر آف پارٹیسپینٹس. تو ذرا اس پر غور کریں آپ سب کہ یہ ہے آیات اور ہی، تو 2 ٹکڑے ہوں گے. کچھ احباب کہہ رہے ہیں 3، تو 3 نہیں ہم نے کہنے، 2 کہنے ہم نے. ٹھیک ہے جی. سو لیٹ می سینڈ اے لنک ٹو وہ احباب جنہیں اگر مسئلہ ہو تو وہ کہاں پر کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. چلیں، آیات اور آیاتی ہی، یہ دیکھیں اس طرح سے 2 ٹکڑے اس کے ہوئے، اور ہی یہی والا، تو لیدبروا آیاتی ہی. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب، اس مبارک کتاب کو ہم نے اتارا ہے اس لیے نہیں کہ خالی پڑھتے جاؤ، بلکہ غور کرو اس کی آیات کے اوپر. اور یہ ٹکڑا ذرا ذہن میں رکھ لیں. تو پھر آگے فرمایا ولی یتذکرا، وا اور لی وہی تاکہ، یتذکرا، یتذکرا یہ ویسے تو آپ وہ پڑھ ہی رہے ہیں نا، یہ ہم کون سا پڑھے ہیں، ذکر یذکرو، اسی طرح نصیحت پکڑنا، تاکہ نصیحت پکڑیں. کیا کریں، نصیحت پکڑیں. کون، تاکہ نصیحت پکڑیں. تذکر، یتذکرا، نصیحت پکڑیں. کون پکڑیں، یہ دیکھیں یہ لی والا کلیہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا صاحب، دونوں کے ساتھ لگا ہے، لیدبروا، لیتذکرا، تاکہ. تو یہ خاص طور پر یہ بھی ایمفیسس بھی دے رہا ہے ساتھ کہ تاکہ، اس کو نازل کیا گیا اس لیے کہ تاکہ تدبر کریں اور تذکر کریں اولو الالباب. اولو اور اولی جیسے اردو میں ہوتا ہے والے، کون سے والے، الباب. الباب ہے جمع لب کی، لب کہتے ہیں عقل کو، لب الباب، تو عقل والے اس میں نصیحت پکڑیں. تو عقل والوں کو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تدبر کرو اس میں اور تذکر کرو، یعنی اس پہ غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت پکڑو. خالی رٹ نہیں لو اس کو، فرینچ لینگویج کی طرح، یہ جرمن لینگویج کی طرح نہ پڑھتے رہو، اس پر تدبر کرو. تدبر تبھی ہو سکتا ہے، نصیحت تبھی پکڑی جا سکتی ہے جب ہمیں سمجھ آئے قرآن. تو آج ہم ایک نئی کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور ہم عقل والوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ، اولو الالباب جنہیں اللہ عقل والے کہہ رہا ہے، اور بے وقوفوں میں نہیں، لب الباب. تو ہاں البتہ یہ کام کریں گے کیسے، اس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم پورے دیکھتے ہیں، ایک ماڈل کی تفصیل میں جائیں گے.
جو اس پورے کورس میں ہم آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ماڈل ہے کیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تدبر اور تذکر. تدبر ہے غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. تو اب یعنی غور کر کے زندگی میں اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس کے لیے آئیے تدبر کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہوں صبح، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اردو اخبار اٹھاتے ہیں، آپ یوں خبریں پڑھتے ہیں، آپ کسی خبر پر رکتے نہیں، آپ بیٹھ کے یوں سوچتے نہیں. ہاں، اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ لیں، یہ سائنس کی کتاب ہے اور ضیائی تالیف کا عمل ہے، تو آپ فوری اس میں دیکھیں گے کہ اچھا یار یہ غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس میں کیا بات ہو رہی ہے، انجینئرنگ کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو آپ غور کریں گے. اخبار میں آپ یوں نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے وہ غور اسی وقت کریں گے جب آپ کو پہلے تو زبان بھی تو آتی ہے نا. یا میں آپ کو کہوں یہ لیں، یہ فرینچ اخبار ہے، یہ پڑھیں، تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا، اب قرآن کو زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ تو آئیے اس کے لیے قرآن سے ہم تعلق کیسا قائم کریں. آپ کا تعلق کیسا ہو کہ یہ زندگی میں آ جائے. تو 4 چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. 4 یہ چاروں چیزیں ہم انشاءاللہ اس کو باری باری ابھی دیکھتے ہیں. کیا ہمارا یہ تعلق قرآن سے ڈائریکٹ ہو، نمبر 1، کسی ذریعے سے نہیں، راست ڈائریکٹ تعلق اس کتاب کے ساتھ. تو شخصی ہو، ہم میں سے ہر ایک کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ کسی مجموعے کا، کسی گروپ آف پیپل کا ہو، کوئی وہ لوگ جو مکہ میں رہتے تھے ان کا تعلق تھا قرآن کے اس حصے سے، اس کا تعلق ان کا تھا. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کا شخصی، پرسنل، ذاتی تعلق اللہ کی اس کتاب سے. اور پھر یہ طے شدہ ہو، ایسے ہی بھٹکتا ہوا تعلق نہ ہو، پلانڈ. اور اس تعلق کا ریلیونس ان دس ٹائم، کرنٹ ٹائمز میں، اس دن میں، اس وقت میں، ہر روز کیسے ہو. پلیز آپ کے مائک کسی کا آن ہے کائنڈلی. اوکے، اچھا. تو 4 چیزیں جو ہے نا یہ. تو آئیے ذرا پہلی والی چیز کو دیکھتے ہیں، راست کیسے ہو، ڈائریکٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے میں آج کل ایک اور کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی فیمس ہوئی ہے، یووال نوآ ہریری کی. اینی ویز، تو وہ جو رائٹر ہے زندہ ہے ابھی بھی. جب میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان میں اس گھر میں بیٹھا ہوا یہ شخص میری کتاب پڑھ رہا ہے؟ بتائیے. ہاں، نہیں نا. آپ جس مرضی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کی کتاب اٹھا لیں، اسے پڑھیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی، اٹس اے لیونگ بک. اس کا مصنف جو ہے، اس کو بیچنے والا، آپ نے کتاب کو ہاتھ لگایا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری کتاب پکڑ لی ہے نا. تو اللہ رب آپ نے کھولی، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب پڑھا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ کہاں پڑھا ہے، کون سے صفحے پر ہے، کون سی سورہ مبارکہ پر ہے، کون سی آیت پر ہے، کون سا لفظ پڑھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اور اللہ پھر کہے گا کہ اچھا میں نے آیت یہ بھیجی تھی کہ اس پر تدبر کرنا، اس پر تذکر کرنا، یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو اتنا ڈائریکٹ تعلق دنیا کی کسی اور کتاب سے، کسی اور مصنف سے ہو سکتا ہے ہمارا؟ اس چیز کا احساس کہ میں اگر تلاوت سن رہا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہوں، میری بہنیں سن رہی ہیں تلاوت، تو ذرا کبھی اس چیز کا احساس کریں کہ یہ جس کی کتاب ہے وہ، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کی بات سن رہے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر کہے گا کہ اچھا یہ سن کے میرے بندے کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے، پھر کیا بنے گا ہمارا. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پورے خلوص سے پڑھیں اور سنیں اور اس کو سمجھ کر. تو پھر انشاءاللہ اس میں سے ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت انشاءاللہ ملے گی. تو ڈائریکٹ تعلق پہلی بات. پھر شخصی، ذاتی، پرسنل کیسے. اب ہمارے ایک روایت بن گئی، ہم جو آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں، یہ اس گروپ کے بارے میں، یہ اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہے. ارے بھائی، کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی نا.
یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے، تو ہمارے لیے تو پھر کچھ نہ ہوئی، پھر یہ ساری کیا ہوئی؟ کہانی، سٹوری ہوئی۔ اللہ جب کوئی بات ہمیں ہسٹوریکل بات بھی بتا رہا ہے تو پیغام تو ہمیں دے رہا ہے کہ میرے لیے کیا ہے اس کے اندر، تو اس پیغام کو پکڑنا، اس کو سمجھنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہر آیہ مبارکہ میں، ہر سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور پھر تعلق کیسا ہو؟ ہے وائر نہیں ہو، طے شدہ ہو۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کہ جو جس کی قسمت میں لکھا ہے اسی کو ملے گا۔ اچھا، آپ کو ایک آیت سنائی جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے پہلے تو مجھے آیت کا پتہ ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اس دن کے لیے آپ کو آیت سنائی کہ آج اے ایمان والو جھوٹ مت بولنا، آپ کو تو ترجمہ ہی نہیں پتہ نہیں چلا نا، تو وہ اس دن کے لیے لیسن تھا۔ خدا نہ خواستہ میں نے کہیں ایسے موقع پر کہیں جھوٹ بولنا تھا تو اللہ نے پہلی نصیحت کی تھی مجھے کہ مت کرنا ایسے۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور اگر سنی میں نے تو میں نے کہا اچھا یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے اس وقت مدینے کے مسلمانوں سے کہ تم یہ نہ کرنا، اور ڈرایا جا رہا ہے کہ فساد سے رک جاؤ، تو یہ مدینے کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں فساد آج کے دن میں نے پھیلانا تھا اور اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ مت کرنا ایسے، وہ میں نے اپنی ذات پر۔ تو ہر چیز اگر مجھے سنوائی گئی ایک آیت مبارکہ تو وہ کسی وجہ سے سنوائی گئی ہے، اس پر میرا نام لکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے ہے، اور پھر اس کی ریلیونس۔ تو ہم ایک عام زندگی کی مثال ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے جا کے میں کیا مشورہ کروں گا؟ ظاہر ہے اس کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے اس سے مشورہ لوں گا نا، تو اس سے غیر متعلق فضول باتیں نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی تذکیر کی کتاب ہے، یہ زندگی سے غیر متعلق نہیں ہے، یہ ہمارے ہر لمحے کرنٹ اس وقت سے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر وقت سے اس کا تعلق ہے، وہ اس وقت کے حساب سے ہمیں ہدایت دے رہی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں اس سے تعلق اپنا پہلے بہتر کریں۔ جب آپ نے تعلق اس سے بہتر کر لیا، یہ کام ہو گئے، ڈائریکٹ کیا، پرسنل کیا، ریلیونٹ کیا، اور ٹائملی کیا، تو صحیح جب ہمارا اس سے تعلق قائم ہو گیا تو تدبر کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، تدبر ایک عام شخص کیسے کرے؟ تو سیدھی سی 3 چیزیں، وہ جو ماڈل ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے، مطالعہ، اور مطالعہ کے لیے ایک فارمولا پلیز یاد رکھ لیں، مطالعہ ایسے نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا کہ بس سرفس ریڈنگ، نہیں، 2 چیزیں کم از کم، توجہ اور فہم، ہماری اس کے اندر توجہ ہو۔ اگر آپ یہ کلاس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ باقی 10,000 اور چیزیں بھی چل رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، تو پھر فہم بھی نہیں آتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تصور، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر رہنا، اور احساس ہونا، تو یہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ پہلے مطالعہ، قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، تو ان کی مختصر تشریح یا تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اور جہاں پر ممکن ہو، جہاں بھی، تصور کا استعمال، تاکہ اچھا غور و فکر ہو۔ جیسے ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ کا، تو پہلے تصور کیا کہ ہمارے ارد گرد آگ ہی آگ ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ زندہ ہے، ہمارے ارد گرد ہے، لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تصور، پھر احساس کیا؟ احساس وہ آگے میں بات کرتا ہوں۔ پھر جب اللہ کا ذکر ہو، زمین و آسمان کا ذکر، اللہ کی عظمتوں کا ذکر، تو اس کی وسعتوں کو دیکھا جائے، کائنات کی مخلوقات کا تصور، رب کا بات ہو تو اس چیز کا تصور، تو اور پھر احساس کہ شکر کا احساس، اور شیطان کا اگر اس تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے تو ساتھ ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس، کہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اور جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید، اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر۔ اور پھر وہ وقت آئے گا، میں آپ کو پکے اس کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ، کہ جب آپ آیات کو سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں گے، اور آپ کو وہ خوشی اور خوف اور ڈر
اور اللہ کی محبت، وہ سارے احساسات آپ کو محسوس ہوں گے. تو وہ تب ہی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ یہ جو سلسلہ، یہ جو ماڈل آپ کو دکھایا جاتا تھا ہر کلاس میں، وہ تدبر اور تذکر کے لیے خاص طور پر مطالعہ کیجیے، تصور و احساس. تو جب یہ ہم سب کر لیں تو یہاں پر بات تمام نہیں ہوگی، ہمیں ایک سٹیپ اور آگے بھی چلنا پڑے گا. تذکر کیسے؟ اب نصیحت کا معاملہ بھی ہے نا، کہ ہم نصیحت لیں، نصیحت دیں. وہ کیسے ہو؟ سب سے پہلے دعا، کہ اے اللہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے تو ہم کہ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک، اس سے ہمیں پناہ ملے. اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں. تو سب سے پہلے دعا. پھر احتساب. تو خالی دعاؤں پہ معاملہ نہیں کیا جائے، اپنا احتساب بھی کیا جائے کہ میں روز پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہوں، میرا دن کیسے گزرا، میرے پچھلے لمحات کیسے گزرے، کیا میں نے قرآن پڑھا، کیا میں نے اس سے نصیحت لی، کیا میں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا. تو یہ ساتھ ہی پھر اگر یہ بات نہیں، میرا آج رویہ اچھا نہیں تھا، تو پھر پلان آئندہ میں نے رویہ اپنا اچھا کیسے کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے سلوک کیسا کرنا ہے، اپنے معاملات کیسے بہتر کرنے ہیں. تو دعا، قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے اس کے حساب سے، عمل کی ابتدا دعا سے، اور تدبر و تذکر کی توفیق کے لیے دعا. احتساب، دعا کافی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی بچہ 10ویں میں پڑھتا ہو، ایک دن کلاس میں نہ جائے، اور جائے تو کچھ پریکٹس نہ کرے اور دعائیں کرتے رہے، یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ پاس کر دے، جو ہم نے ایک عجیب سا اپنے بچوں کو یہ عجیب و غریب تصورات دے دی ہیں. تو اب کیا ہوگا، وہ اینڈ آف دا ایئر فیل ہی ہوگا نا. تو کچھ تیاری بھی کرنی ہے. تو احتساب کیا جائے، اور پلان. آپ نے زندگی میں ہر کام کے لیے پلان کرتے ہیں. ہم نے اگر کوئی پلان نہیں کیا ہوا نا، تو اللہ سے اپنے تعلق کے لیے پلان نہیں کیا ہوا، قرآن کو سمجھنے کا پلان نہیں کیا ہوا. تو آئیے میں اور آپ ہم سب اس کے لیے بھی پلان کریں. کھانا آپ کو تبھی ملتا ہے اگر آپ نے اس کا پلان کیا ہو، ورنہ بھوکا رہنا پڑتا ہے. تو اپنا اچھا پلان بنائیے، اور اپنے پلان کو چیک کیجئے کہ کیا میرا یہ پلان اچھا ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آپ کو آئے قرآن کو پڑھتے ہوئے، تو علماء کرام کے ساتھ اس کو چیک کر لیں کیا یہ ٹھیک بات ہے. اور ہم جیسے عام لوگ کیا کریں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر کریں، اس کا پلان کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے احادیث مبارکہ سننا، فکر آخرت، اس کے حوالے سے موت کو یاد کرنا، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات. تو یہ سب چیزیں پلان ہے وائر نہیں ہونی چاہیے. دعوت کے لیے وقت نکالنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ قرآن کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سسٹر نادیہ کہہ رہی ہیں کچھ پلان کریں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. جی صحیح فرما رہی ہیں. پلان جو ہے نا ورکیبل، پریکٹیکل ہونا چاہیے. مجھے لوگ بعض اوقات بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں 4 گھنٹے دن میں کہتا ہوں جی آپ 4 گھنٹے نہ دیں، آپ 10 منٹ دیجیے. تو ورکیبل پلان بنائیے، آہستہ 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 اس کو. تو ٹیم ورک، مل کر کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت زیادہ. تو پلان کے سارے لوازمات پورے کیجیے نا. اور اجتماعیت، یہ دین اجتماعیت کا دین ہے، مل کر کام کرنا. اور تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی، بلغوا، یہ بلغ اور بلغوا ہے. لیکن ہم نے چونکہ ابھی نہیں پڑھنا اس کی ڈیٹیل، تو ویسے بتا رہا ہوں کہ اب آپ امر کو بھی سمجھتے ہیں. بلغوا، پہنچا دو، بلغ، تبلیغ کرو، پہنچا دو، بتا دو. کس کو؟ عنی، مجھ سے. عنی، یعنی یاد ہے نا آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہا، عنی، مجھ سے. ولو کا لفظ اگرچہ، اور یہ اگرچہ قرآن میں آیا ہے 201 بار. تو ذہن میں رکھ لیں، ولو، اگرچہ آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر ایک آیت بھی مجھ سے سنو، تم تک پہنچے، تو اس کو آگے پہنچا دو. تو یہ آپ اتنی آیات روز سیکھ رہے ہیں، تو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجیے. بلغوا عنی ولو آیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو محبت سے اور بہتر طریقے سے، زبردستی نہیں کرنی، پلیز یہ یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ قرآن خود کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، اچھی گفتگو سے بلاؤ.
लड़ाई झगड़े से नहीं। वो बात का हम नया नया सीखते हैं तो हम कहते हैं हर कोई मेरी बात बस सुने, जो मुझे पता चल गया ये और किसी को नहीं पता। तो उससे थोड़ा हमें नरमी के साथ, और कैसे तबलीग की जाए उसके लिए हमें अपना वक्त, पैसा, सलाहियत सब कुछ लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आप लगा रहे हैं, सलाहियतें भी, अपना पैसा भी इस काम के लिए लगाइए तो वो बेहतरीन इस्तेमाल होगा। और जब ना कर पाए तो उन लोगों की मदद कीजिए जो ये काम कर रहे हैं, कुरान सीखने, सिखाने, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ चलिए। तो इंशाल्लाह हम यही मॉडल्स अप्लाई करते हुए आगे जो असबाक आएंगे, पीछे भी जो पढ़े हैं, तो आयात को इसी तरह पढ़ना है, गौर से मुताला, तसव्वुर और एहसास, और उस मजमून के हिसाब से अल्लाह से दुआ, फिर दुआ में अपना एहतसाब, फिर थोड़ा सा प्लान कि इंशाल्लाह या अल्लाह मैं इस मामले को ऐसे करूँ, ठीक है। और फिर लोगों को इसके बारे में पहुंचाना कि इस उम्मत पर ये जो जिम्मेदारी है कि ये दूसरी उम्मतों पर गवाह होगी, ये आपस में एक दूसरे का तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएं। तो ये पूरा मॉडल जो है हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। तो इन आयात और इस आया मुबारक और बाकी ओवरऑल जो कुरान में आता है उस हवाले से कुरान के हकूक क्या है, इस पर ईमान लाना अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका है, इसको पढ़ना माशाल्लाह आप सब पढ़ते होंगे, इसको समझना जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस पर तदब्बुर करना, इसके लिए हमने इस सफर को जारी रखना है, और अमल करना, तज़क्कुर, फिर इसको फैलाना, दूसरों तक पहुंचाना। इस हदीस मुबारक की रोशनी में बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी तरफ से एक आया भी अगर हो तो उसको आगे पहुंचा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप में से बताएं कौन कौन ये सिलसिला जारी रखेगा कुरान को अब सीखने का, क्योंकि तदब्बुर और तज़क्कुर के लेवल पर हम सब ने पहुंचना है। दुआ भी करते हैं, प्लान भी बनाएंगे। तो बताइए जरा चैट बॉक्स में कौन कौन ये सिलसिला जारी रखेगा। सिस्टर साइमा ने सबसे पहले इंशाल्लाह कहा है, इनिशिएटिव पहला इनका आया है। सिस्टर फाइजा, ब्रदर आमिर, माशाल्लाह, सिस्टर साइमा, हबीब, सिस्टर इरम, इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान, सिस्टर फौजिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे वो भी नियत करें, इरादा करें इंशाल्लाह कि हम ये सिलसिला जो है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक भी दे। ब्रदर अब्दुल्ला, ब्रदर मोहम्मद अकरम, माशाल्लाह सभी फरमा रहे हैं, सईदा अफशा, ब्रदर मोहम्मद अली जैन, सिस्टर सफिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज की ये क्लास इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने थोड़ा इस पर ज्यादा वक्त दिया। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। तो बाकी की गुफ्तगू इंशाल्लाह क्लास के ख़त्म होने के बाद हम आपकी इस पर राय भी लेंगे, उस पर ज़्यादा बात भी करेंगे, ठीक है जी। तो आइए चलें जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सबक 17 के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम जैसा कि रोजाना करते हैं हम ग्रामर पढ़ेंगे। अमर व नहीं के सीगे हम पढ़ रहे हैं, बड़े दिलचस्प हैं, मजे के हैं। आपने आज दोहराई में भी कर रहे थे, और अम्र का माना भी आपको पता चल गया, किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त नहीं, उससे रोकना। ये हमने माशाल्लाह दोहराई, ये पूरा पूरा टेबल। अब देखें हमारा टेबल कैसे बढ़ता और बढ़ता जा रहा है, और हमने कितने आराम से मजे मजे से एक एक हिस्सा सीखते हुए आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और हमने ये फ़ाला से इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़तह से फिर नसरा से जरा तब्दीली आ गई थी, उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, ये हम सारा कर चुके। आज हम क्या करेंगे, यही अफ़ाल जो है उनमें से दरबा को ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी बारी है, पहले एक कोई हमें दरबा करवाए। और सिस्टर साइमा कह रही हैं जी मैं करवाती हूँ। चलें सिस्टर साइमा, माशाल्लाह आप लीड करती हैं हर चीज में। पहले माजी मुदारे पूरा करवा दें एक दफा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह।
दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जी अमर की करवाइए। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। मत मारो, अच्छा वेरी गुड। तो आज के अमर में आपको कोई तब्दीली नजर आई है फिर? जी सिस्टर साइमा। जेर है, अलिफ के नीचे जेर है। कल क्या था, कल क्या पढ़ा था हमने, उसमें पेश क्या था, हुआ था? कल हम सुर में पेश था हाँ, और हाँ, इसमें इद्रिब में जेर है। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। ये सब ने नोटिस कर लिया है, उम्मीद है आप सब इस चीज को देख रहे हैं। आइए तो आज हम सिस्टर इफ़त है आगे। सिस्टर इफ़त आप करवाइए। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिबू मत मारो, ला तद्रिब मत मारो, ला तद्रिबू मत मारो। ला तद्रिब मत मार, ला ला तद्रिब तद्रिबू मत मारो, मत ताकि मारो, थोड़ा मत हाँ मारो। जी, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं इद्रिब तो ये सामने है हमारे, जी मुहातिब जी, जो है ना आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ इद्रिब, इस वक्त की बात हो रही है। इद्रिबू ठीक, आप सब, मारो ला मारो तद्रिब मारो, मत ला मारो, एक तद्रिब, सामने जो बैठा हुआ है, ला ला तद्रिबू तद्रिब आप सबको मैं कह रहा हूँ मत मारो। मत ठीक है, मारो। हाँ अच्छा। तो सिस्टर इरम आप भी करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ अमर और नहीं का। जी इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। मत मारो, एक्सीलेंट हो गया। सिस्टर राबिया करवाइए। सिस्टर राबिया उमर अस्सलाम वालेकुम। नहीं, सिस्टर राबिया उमर इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये करवाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक करवाया जी आपने। सो 3 दफा हमने ये कर ली प्रैक्टिस। अब इसकी हम करते हैं बोलचाल की प्रैक्टिस। तो 2 लोगों को मैं इकट्ठे कहूंगा, सिस्टर मदिया और ये कौन सी हमारी सिस्टर थी, इनका कहाँ गया है एकदम से, यहाँ पे कोई थी हमारी सिस्टर। एनीवेज चलें, सिस्टर मदिया और सिस्टर इफ़त आप दोनों माइक्स अनम्यूट करें और सिस्टर मदिया बोलेंगी आपको और आप जवाब देंगी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़रिब, अद्रिबू, जी अगला बोलिए सिस्टर मदिया, जारी रखें। इज़रिबू, नद्रिबू। एक्सीलेंट, इशारे कर रहे हैं आप साथ। जो जिसने कहा ना जी सर। इजरिब उसने यूं करना है, जिसने कहा अदरिबू उसने यूं करना है। इजरिबू जी यूं, सर। नदरिबू यूं। और जो सब बैठे हुए हैं बाकी सुनने हैं, उन सब ने भी साथ साथ इशारे करने हैं। इजरिब अदरिबू, इदरिबू नदरिबू। ये इशारे मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मामूली इशारे नहीं है, ये वो इशारे नहीं है जो आपने बचपन और जवानी में किए हैं। ये अच्छे वाले इशारे हैं, कुरान सीखने के लिए हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत फायदा होगा और हम सब ने ये करने हैं। ठीक है सिस्टर मानूर। अज़रिब का क्या मतलब है? किसका, सॉरी? अज़रिब। देखिए आप, इद्रिब है मार, अजरिबू, अजरिबू ये इशारा। अब आप मुझे मतलब बताएं इसका क्या मतलब है अजरिबू? मैं मारता हूँ। मुझे मारा? बिल्कुल नहीं, अजरिबू मैं मारता हूं। आपको हुक्म मिला ना अजरिब मार, यानी ये काम कर, तो आपने कहा अजरिबू, जी जी मैं मारता हूं। ये मुदारे से आया ना। देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, दाराबा यदरिबू, दाराबा था उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा। तो यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अजरिबू, ये अजरिबू, हाँ मैं मारता हूं, मैं मारूंगा। ठीक है, तो तदरिबूना नदरिबू, ये नदरिबू जमा का सीगा हो गया। ठीक है चलें,
اب ہاتھ کون کروائے گا آگے والی یہ کانورسیشن؟ جی سسٹر نادیہ فیصل اور سسٹر صفیہ کریں ان میوٹ خود کو دونوں آپ. اضرب القرى ہاں اضرب القرى. ایکسیلنٹ. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرہ تو آپ کو قرہ کہتے ہیں کسی گول چیز کو نا، قرہ ارض جیسے ہم کہتے ہیں. گول چیز کیا ہوتی ہے جسے ہم ٹھوکر لگا سکتے ہیں عام طور پہ؟ کوئی بال ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے، تو فٹ بال اضرب القرہ، ٹھیک ہے، یعنی فٹ بال کو ٹھوکر مار، اس سینس میں آ رہی ہے. تو آپ آگے سے آپ کو کہا جا رہا ہے اضرب القرہ، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اضرب القرہ. ٹھیک ہے، ہاں نضرب القرى. ایکسیلنٹ، صحیح ہو گیا. اوکے آئیے اب اسی طرح سامیہ کے جو ہے ٹیبل ہے اس کے حوالے سے ذرا نئے لوگوں کو چانس دینا. کوئی بالکل نئے نام ایسے احباب جو ابھی تک نہیں آئے نا، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں یہاں بولنا، تو آپ پلیز یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، آگے آیا کریں، آپ بھی بولا کریں. مسز رابعہ ضیاء آپ کروائیے. مسز رابعہ ضیاء فیل والا جی بھی کروانا ہے. ہاں یہ پورا ٹیبل ایک دفعہ کروا دیں سامیہ کا. اوکے سر. سامیہ اس نے سنا، سامیون سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. مدارے کا ٹیبل ہے. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. امرو نہیں، اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ویری گڈ سسٹر، بہت اچھا کروایا آپ نے، روانی کے ساتھ اور بہترین کروا دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا. اب یوں انشاءاللہ جب آپ اب پڑھیں گے یاد کریں گے، یہ پورا ٹیبل کیا کریں گے. سسٹر سائمہ آپ کروائیے امر و نہیں کے سیگے. سائمہ حبیب جی. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک کروایا. سسٹر رابعہ عمر آپ کروائیے امر و نہیں کے سیگے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ. بردر عبداللہ مشتاق کروائیے. شکر ہے ہمارے کوئی بھائی بھی بولے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سنو، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ. لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا. تو چلیں سسٹر سروت آپ بھی کروا دیجئے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. سر میرا وہ ہینڈ ریز کر جی مسز خالد. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. بردر محمد علی زین آپ یہ جو ہمیں عربی بول چال ہے ذرا یہ آپ کر کے دکھائیے. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو. پرفیکٹ. یہ دیکھیں نا، یہ ادائیگی سے ان کی کتنی کلیئر ادائیگی کی ہے انہوں نے، زبردست. اور اگر اشارہ بھی کر رہے ہیں تو ان کے معنی بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو، تو یوں انشاءاللہ معنی بھی آ جائیں گے. سسٹر عفت ایک دفعہ آپ بھی کروائیں. اسما اسمعو، اسمعو نسمعو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے جی. آئیے جی، اب یہ بڑا مزے کا بن گیا ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ بردر مسز عالیہ احسن کروائیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اسمع القرآن، اسمع القرآن، اسمع القرآن، نسمع القرآن. ایکسیلنٹ. بردر فیصل انور آپ کروائیے. اسمع القرآن، اسمع القرآن، اسمع القرآن، نسمع القرآن. بردر فیصل آپ کو اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے؟
جی قرآن کو سنیے یا پڑھیے, یہاں سننے کے یہ تلاوت سن. اسماء القرآن, میں قرآن سنتا ہوں, آپ سب Excellent. قرآن سنیے, ہم سب قرآن سنتے ہیں. ویری گڈ, بس ٹھیک ہو گیا. اگر ہمیں ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہے تو کمال ہو گیا. جو ہم چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ہمیں عربی ایکسپریشن کی سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے. سسٹر صفیہ, یہ ہوم ورک ہے لیکن آپ ایک دفعہ کروا دیں اس کو. عالمہ سے علم. علم جان, علمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جان لو. ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سعیدہ مریم, آپ یہ بھی ہوم ورک میں ہیں, آپ اس کو کروا دیجئے. اعمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمل, آپ عمل کریں. اعملو, آپ سب عمل کریں. لا تعمل, آپ عمل مت کریں. لا تعملو, آپ سب عمل مت کریں. ایکسلنٹ سسٹر, بہت خوبصورتی سے آپ نے کروا دیا. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی ہم نے صرف ایک چیز غور سے دیکھ لیں کہ افتح انصر اضرب اسمع, تو کیسے امر کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے. جو تبدیلی ہم نے 4 ابواب بنائے ہیں ان کی ہے. البتہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ افتح پہلا اور اسمع ان کا امر ایک جیسا بنتا ہے, انصر اضرب یہ الگ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اور بھی پڑھیں گے تاکہ پکا ہو جائے ہمارا آج کا نقطہ تعلیم. پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا, مثالوں سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, معنی جلدی یاد ہوں گے, جلدی یاد آئیں گے, اور معنی آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں ہر مثال آپ کو نماز سے دی گئی ہے. نماز ہم روز پڑھتے ہیں, تو یہ مثالیں جو ہے نا نماز والی, نماز اور وہ ایسی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں ان کے ارد گرد اگر آپ مثالیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی, کیونکہ وہ آسان ہیں, جانی پہچانی ہیں, ہمیں پہلے سے آتی ہیں, ہمارا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ, نماز بار بار پڑھتے ہیں, اس لیے بھی وہ آسان ہوگا. تو کوشش یہ کریں یہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سیکھیں. کلاس کے اختتام سے پہلے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ ورک بک آپ نے جمع جو کروانی ہے وہ آپ نے اس یہ ہمارا جو لاسٹ ویک آف مارچ ہے, ٹھیک ہے, 31 مارچ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تب تک آپ کی جمع ہو جانی چاہیے ورک بک, اور اپنا ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آخر میں آپ کے اوپر زیادہ پریشر نہ پڑے. تو سر یہ کدھر جمع انشاءاللہ کروانی ہے, امید کہاں جمع کروائیں گے؟ ابھی بات کرتے ہیں. چلیں, میں یہاں ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. یہ شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ورک بک آپ نے مکمل کر کے پوری کی پوری اس کی تصویریں لے کر اسکرین شاٹس یا پوری کو اسکین کروا لیں, پی ڈی ایف فائل بنائیں. اچھا, اگر آپ نے پہلے ایکیوٹیز سے باری باری اپنے لیسن چیک کروائے ہوئے ہیں تو فائنل میں آپ وہ مجھے سبمٹ کروا دیں گے تاکہ آپ کے نمبر جو ہے نا فائنل رزلٹ میں اس کے لگ جائیں. تو اس لیے وہ آپ موبائل کے اوپر ہی واٹس ایپ کر دیں گے بس, یا ای میل بھی کر سکتے ہیں, 2 آپشن ہم آپ کو دیں گے. ہارڈ والا آپشن اب آپ کو نہیں دیتے, ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہی رہے گی, وہ آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Excuse me, sir.